ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے، پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں ہمیں اس دین پر اطمینان نہ اس میں، وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ گئے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہے، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے، کھلے دشمن جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکات دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمایت، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رہا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ عجیب و غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اگر اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں سے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان تھوڑے کافر ہو جائیں چلو نہیں اسلام تھا، زندیق بن۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے ہیں۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلافوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو مسئلے ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کوئی شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟
جو ہم میں سے نرم بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا, باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے, ہمارے لوگ بھی پیش کرتے. ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا, یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا, اگر تقیہ کر دیتا بجت. انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کا نبی نہیں مانتے ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر. اب بھٹو اور ولی خان سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یہاں ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اکثریت. جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں, بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی. جب نبی کوئی نیا مان لے گا وہ ذلی مانے بروزی مانے, ہو گیا, نمازیں الگ ہو گئیں, نکاح ختم ہو گئے. ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو, ان کو بیٹی نہیں دے سکتے, یہ کافر ہیں, ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے. اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں, 200 سے زیادہ 210 حدیثیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آ, اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی, روز کوئی نبی بنتا رہے گا, امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے. سر حفظ ملت وحدت, اقبال فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت. نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے, امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے, جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا. پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں, دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, خیال ہے اپنا. نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا, یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر. اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی, اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا. اتنے گروہ بنے ہیں مگر اس پر سب متفق کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے. کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے, کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں, وہ عیسائی ہو جائے, مرتد ہو جائے. یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم الدین کی عہد پڑھیں گے دیواروں پر, وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد, خاتم النبی, لفظ وہی ہے, مفہوم بدل گیا. ساری امت سمجھ لیجیے ختم کا معنی بند کر کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا, اب کوئی نہیں. انہوں نے الٹ دیا. 20 سال یہی مانا تھا. مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نبی بند. اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے, کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹی. بے شک وہ پہلے ہیں, بعد میں ایک نبی آ گئے. مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا, 20 سال کا لکھا مریم بیٹھ کر کہ نبی تو میں پہلے تھا, مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں, اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا. اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی, اور لکھنا جاتا کہ جو نبی بنے کافر ہے, اسلام سے نکلا. 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا, نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا, اب پتا چلا کہ میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی. 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی, لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے, نبی نہیں وہ امام ہی ہے. بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے نہیں. جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے, اتنا بڑا مغالطہ, اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا, ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا. آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ تو نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں. یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں, کوئی مغالطہ نہیں تھا, زندیق فریب کرتا. 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا, برائی نے بیعت لے رہا ہے, مجدد ہے, اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے, زندہ ہے, قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے, تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے. 12 سال کے بعد وہی پیسرا بدل لی کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں, میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں, حقیقت میں مر چکے. یہ بالکل ایک مکار اور فراڈی آدمی ہے, یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں. تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا, بالکل اس پر امت کا اجماع ہے. 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ لی, ختم النبوت فی القرآن, ختم النبوت فی الاثار, ختم النبوت فی الحدیث, سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے. آپ پڑھیں, یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں. حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے. بہت عمدہ مثال بھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا, بہت خوبصورت بنایا, عمدہ بنایا, سب مکمل ہو گیا, ایک اینٹ کی جائے کونے میں باقی ہے. لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وزت دل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے, یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی.
فرمایا اسی طرح کثر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے تھے آ چکے تھے، ایک ہی تھی جس کی دنیا منتظر تھی، وانا تلک لبنا تو وانا خاتمہ، وہ آخری جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ بے معرفت مکمل ہو گئی، فجے تو ختمت الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی، یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل بیریا ہونا چاہتا تو قادیانیت کا پڑھو۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے ایسا دجل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدزن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام نبی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگال ہیں، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ، کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کرو، پاگل آدمی، مراک اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف، اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت، آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت، دماغ پر قابو نہیں۔ اس لیے یقین جانے ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا لے، وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراک ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراک کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقینی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا، کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتا چلے کہ آپ پر جو یہ آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دیا، وہ کہتا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرتا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام نے تو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیوں کا کیا حال ہوگا؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ جنی کی ساری زندگی دہراتا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام کے بعد اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مان۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہ گیا۔ اب وہ مخالف ہو گیا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فراتکم من الممتر، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا بالکل پیش گوئی پوری ہے۔ ہوشیارپور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ آتم عیسائی ہو گیا تھا مرتادس کے ساتھ، 15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، مجھے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دن ہیں 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا، اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ آتم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت ختم، یہ گوئی شائع ہوگی۔ ڈپٹی عبداللہ آتم نہیں مرا، عیسائی جو تھے نا انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔
مرزا صاحب نے کچھ کنکریاں پڑھ کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکاؤ ایران میں، منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل تو ہے معیار نبی ہونے کا معیار پیش گوئیاں دی۔ اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد، میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا تھا، پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا، وہ کہنے کیا، میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں، فلسفی ہیں سارے، ہم نے دھکے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے، سب اسپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے، زن ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا، ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہاتھ تو یہ مرزا صاحب کا جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نہیں کی، تو ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ مصطفیٰ کی بات کہنے لگے آپ ربا جائیں گے؟ میں نے کہا جاؤں گا۔ پھر ربا لے گئے مبشرام کے پاس، وہاں میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش، نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ عاصم کی غرض میں، ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا، اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے، اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے۔ اب دیکھ لیں مرزا غلام احمد اس تاریخ کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی، وہ نہیں مرا۔ اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں، کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں، جو بچے پھنس جاتے ہیں کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مرزا کتنے کہہ رہے ہیں مرزا، سر سید احمد خان کہتا ہے مرزا، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مدعی نبوت بنا، امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا، اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نہیں نکلی۔ اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، سارے انبیاء سے بدظن کریں کہ ان کا ایٹم بامی کا۔ کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آیا، دیکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹنے کے لیے، اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکل آئے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آئی، میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں گا، لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے۔ کہنے لگا کتابوں میں لکھ دیں، میں کہا لکھنے والے قبروں میں گئے، جواب دیتے قرآن لاؤ، کہاں اعلان کیا پیغمبر؟ پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا، بات نہیں کر سکتے، وہ خدا کا قصور ہمارا بھی ہے، جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا، اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے۔ میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے ویسے بھی ان کو ماننے کا فائدہ کیا، ڈیریا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا، پیش گوئیاں نہیں سچی نکلی، اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی نکلی۔ سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت ہی کافی، آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، عیسائی ہندو ان کی پڑھ، پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں، بات کہہ سے پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سمجھے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ، آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے۔ 2 کتابوں کا وعدہ کیا، سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا، جس سے لوگ متوجہ ہوئے، اس وقت نہ امام بنا، نہ حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ نبی بنا، مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کروں، دور ہی ایسا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یار ایک پہلوان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا، بھی ٹھیک ہے، ضد کرنی جھگڑا کرنا، اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا۔ اب مرزا غلام نے کہا یار میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہل یہاں سے براہین انبیاء اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کریں اور قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر جھکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے لوگوں نے پیشگی پیسے دے چپسی کے لوگ چاہے کر 300 دلیل، اب 4 ایسے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لی، بس آخری ہے دلیل ایک بھی نہیں آئی 300۔ اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر کتاب دو، 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی، 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا، اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکٹر۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے صفرے کا، اور صفرہ کوئی ہے، 50 کی قیمت کھا 5 میں کسر پوری کر، اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا
جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی، وہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب صرف 4 لکھے، وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے، کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا، صفرے کا۔ آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور صفرا تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرا پڑ جاتا کیا بنتا تھا؟ کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرا ہی ہے، اس لیے 4 جلدیں دے دی، وعدہ پورا، پیسے ہضم کیے لوگوں نے۔ اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہے، اللہ کی مہر ان کے دلوں پر رکھ گئی، ان کے مولوی کے، اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی، تو اللہ نے کہا 50 پر، ان 5 پر 50 کا ثواب دوں۔ اب فریب کی بات سن لو، دند کا۔ میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کہہ دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی، آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی دے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں، میں اپنا، آپ نے دینی تھی 50 جلدیں، وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور، خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل و رحمت، دینے والا ہی بہانہ بنا دے کہ بس اتنے میں قصہ، تو بد دیان بالکل پیسے ختم کی۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، وہاں سے اتارا جائے گا۔ میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ آباد، یہاں وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس وقت، انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ میرے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے، ایس ڈی او تھے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا، کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے، تو انہوں نے کیس لگائی۔ اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے حال میں، سادہ لوگ مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے، منار پر سیڑھی منگوائی۔ کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے، بات سمجھنے کسی وسوسہ کی پڑی نا صورت بہت اعلیٰ پڑی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے۔ جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا خیال متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات۔ اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر، کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے، تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی، اس لیے مانا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں، منارہ نہیں سچ مچ ہوگا۔ اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانے، ماحول بن چکا ہو، سیڑھی یہ ہو۔ اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت تو کرے، جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے؟ کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل بیدا، کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے، اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے۔ تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے۔ اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا، وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے نہیں، فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے، نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا۔ قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر راہ سے احرام باندھے، حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا۔ لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا، اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین لکھی، انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی، انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں نہ محدث ہوں نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر دے، یہ تو بس کی بات ہے۔ وہ پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان نے پھر اعلان کر دیا کہ منارہ المسیح بنانا ہے، مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو حرب کی چندے کیے، منارہ بننا شروع ہوا، مر گیا منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارہ المسیح وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا اس کے پاس اترے گا، واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے۔ انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا، زمین تھی پڑی ہوئی ان کی ملکی کی، وہ بالکل ویران تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں وہاں اگتا جمتا۔
یہ مرزا غلام صبح کے وقت ایک دن اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا فرشتہ مجھے خواب میں نظر آیا اور اس نے یہ جگہ ساری جو ہے نا اس پر لکیر لگا دیا کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، ویران جگہ کا استحصال کرنے لوگوں کی دولت لوٹنے کی، یہ بہشتی مقبرہ جو اس زمین میں دفن ہوگا نا، اور دفن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا اتنا حصہ جماعت کے نام وصیت کر کے، اب دفن کر رہے ہیں، ادھر بھی کرتے تھے، اب یہاں بھی بہشتی مقبرہ بناؤ، دوسروں کو عام دفن کرتے ہیں، بہشتی ادھر دفن ہو گئے پیسہ کھانے کے لیے بہشتی مقبرہ۔ حالانکہ آپ سن لیں ہمارے ہم بھی جو کہتے ہیں جنت المالا میں جو دفن ہو جائے کہ غلط کہتے ہیں، کہیں بھی ان میں نہیں کہا گیا کہ جو وہاں دفن ہو جائے جنت میں جائے گا، کہاں جنت میں جائیں گے؟ بقی میں عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں دفن، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی، بے بنیاد باتیں نہ سنا کرو جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ سے جنتی ہوگی، کوئی جگہ جنتی نہیں بنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، سلمان الفارسی مدینہ میں تھے، ان کو بھائی حضور نے بنایا تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہ ارض مقدسہ، حالانکہ قرآن اس کو پاک زمین کہتا، ٹھیک تھی بات، مگر حضرت سلمان نے کہا یا ابو درداء اتنا عالم ہوتے تو نہیں جانتا کہ نہ کوئی زمین آدمی کو ناپاک بناتی ہے اور نہ پاک بناتی ہے، اس کا اپنا ایمان اور عمل زمین کو پاک بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی رہے اگر اس کا ایمان عقیدہ جو ہے پاک ہے، مکے میں رہے اس کے لیے پاک کیا ہونا، وہی جگہ ان کافروں کے لیے منحوس ثابت ہوئی، تو اس لیے ایک بہشتی مقبرہ بنا کر وہ ویران زمین قبریں بنوائی، لوگوں کے دولت ہڑپ کی، منارے کے چندے کھائے، اور یہ 5 کتابیں دے کر 50 کی بجائے ساری رقم ہڑپ کی، یہ دیانت ہے۔ ہر لحاظ سے نبوت کو اتنا گرایا کہ اگر ایسے ہیں یار نبی، ایسے نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا، ان میں ٹھگوں میں فرق کیا، بہت جھوٹا۔ اس لیے خدا کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھے، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ، کوئی بات نہیں، مر بھی گیا پھر کیا ہوا؟ اگر آپ یہ فرض کر لیں مر گئے ہیں تو مرے کو دوبارہ نہیں اللہ دنیا میں دے سکے، جب چند سال بعد سارے مردے آ جائیں گے، قیامت چند سال بعد ہوگی، اس سے پہلے نمونے کے طور پر ایک پہلے آ جائے کہ آ رہے ہیں سارے، یہ پہلے آ گیا، کیا دشواری ہے اس میں؟ مگر اس کا بھی حل سوچ لیا نا کہ نہیں مرا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اس دنیا میں نہیں آ سکتا، قرآن کے صریح خلاف۔ اب 100 سال مرے کا قرآن میں ذکر ہے کہ مار دیا اللہ نے پھر اس کو زندہ، اس کا بھی ان نامرادوں نے حل کر نہیں قرآن کسی مردے کا زندہ ہونے کا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ کی زندہ کیے وہ مردہ دل لوگ تھے، سچ مچ کے زندہ نہیں کی، اپنی ضرورت کی خاطر کہ اگر مان لینا کہ مردہ بھی آ سکتا تو یہ ساری بحث بیکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بھی چکے پھر بھی آ سکتے، اس لیے یہ بھی انکار کر دیا کہ کوئی مردہ اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ وہ 100 سال والے کہا وہ تو خواب ہے، اس آدمی کو اللہ نے سلا دیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں 100 سال میں، یہ قرآن ہے، زندکار تحریف ہے، قرآن جاگتے بندے کی بات کر رہا ہے، گدھا مر گیا اور کھانا پینا اس کے بعد خواب بنا دیا اس نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر، بالکل مکاری اور فرا۔ حضرت پیر میر علی شاہ گورجی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کتاب لکھی ہے تحفہ گورجی، ایک یہ بھی دلیل ان کی ہے، یہ پیش کرتے ہیں، بڑے علماء ٹکرا جاتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا کہ اگر رسول ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہم اس کی اشارت کر غلط قبر لینا بعض لقابی اللہ خزمہ میں رسول اگر گھرتا کوئی بات قتل کر، اس سے بنا لیا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ نے معیار بنا دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس لیے مرزا غلام 23 سال زندہ رہا، بلکہ 23 سے بھی زیادہ 28 نہیں قتل ہوا، اللہ نے اس کی اشارہ نہیں کاٹی۔ یہ پوری کتاب ہے جو تحفہ گولیا کہ قتل جو نہیں ہوتا مودی نبوت۔ اب اس پر لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا سچے نبی قتل ہوئے، یقتلون نبیین بغیر حق، اگر یہ معیار ہے تو جو پھر قتل ہو گیا وہ جھوٹے تھے۔ یہاں بھی ان بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں، ذرا تعلق نہیں ان کا قرآن سے، یہ زندیق ہے کہ قرآن کا نین کہہ دیا قتل ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا لکھا قتل، ان کو انہوں نے حق قتل کہنا، نہیں قتل کا معنی ہے ان کو بے بس کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تاریخ میں۔ اس لیے نمونے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اگر آپ سارا دین جو ہے جو نبی لے کے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں بدر قادیانہ ہی پڑے۔ اگر یہ شخص نبی ہے اور نبیوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں، جھوٹی ثابت ہوتی، پھر بہانے بناتے ہیں کسی نبی کو ماننے کی، کیا وہی پھر سارے ہٹ کر پچو باتیں ہیں نا، نجومیوں کی طرح کوئی سچی ہوگی کوئی غلط ہوگی، اتنا نقصان پہنچایا آدمی، انبیاء سے اعتماد ختم کیا، بدبیانتی کر کے لوگوں کا پیسہ ہضم کیا، 50 جلدوں کی بجائے 5 دے کر ہی تنخواہ دیا، 40 کی بجائے 4، اور بہشتی مقبرہ اور یہ منارت اور مسیح کے نام پر چندے لے کر کھا گیا، کوئی حال نہیں۔ اس لیے قادیانیت کو آپ کسی مسلمان گروہ کے ساتھ نہ ملائیں کہ باقی بھی گروہ شیعہ سنی، نہ وہ بالکل اللہ کے رسول کے حصار کے اندر ہے۔
آپ کو نبی مان رہے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپس میں وہ نکاح رشتے جو کرتے ہیں، ذبیحے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی جنازے پڑھتے ہیں، ہزار فتوے عالم دیتے رہے، نہیں لوگ سارے ایک دوسرے کی جنازوں میں جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے، بالکل ان کام سے کوئی تعلق کٹ گئے۔ نبی ماننے کے بعد انہیں کٹنا چاہیے تھا کہ جو منکران ہے کہ ان کے خیال میں نبی کا ہم کیسے مسلم ہو سکے، اس لیے یہ آپ اپنے آپ کو مان لیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، یا صاحب ان کو سمجھ لیں کہ مرزا غلام ہے، ان کو ماننے کے بعد اب یہ اس امت میں نہیں، ایک نئے نبی کی امت ہے، سچا یہ جھوٹا بھگتتے رہیں گے۔ ہم مطمئن ہیں جیسے مولوی صاحب نے کیا، ہم 200 سے زیادہ حدیث اور 100 سے زیادہ آیت اور امت کے علماء کا اجماع کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں کہ اگر بھیجنا تھا تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا گیا، تیرے نبی نے کیوں بار بار ہمیں کہا کہ میرے بعد نبوت بند ہے، یہ قصور تیرے پیغمبر کا ہے، اس لیے اگر یہ ہے بھی نہ آنا تو ہم نہ مانیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے رسول کے واضح اعلانات کے ہمارے لیے کیا خطرہ، یہ قصور اللہ رسول کا ہوگا جنہوں نے بجائے یہ بتانے کہ کیا آنا ہے الٹا یہ کہہ دیا ان قطعت النبوۃ و رسالت، کہ اب نبوت اور رسالت بند ہے، فلا رسول آبادی ولا نبی، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو آپ یہ ان کے بارے میں نرمی نہ کریں، مرتد ہوتے نا اسلام سے نکل جاتے کھلم کھلا کوئی بات نہیں، لوگ زندہ رہے اپنے، یہ زندگی اسلام میں گھسے ہوئے مسلم شو کرتے ہیں، آپ مسئلے بناتے ہیں، لوگ کا وردی بالکل پولیس والی ہے اندر سے ڈھکوں، ان کو ہم کیسے برداشت، کھلے کافر ہو کر جو چیز چاہتے کرتے، مگر یہ زندکار جو ہے نا کہ مسلم کہلا کر اسلامی اصطلاح استعمال کر کے ان کا مفہوم بدل کہ ختم نبوت بند کرنے کے معنی نہیں، حضور اسٹمپ لگا کر نبی بنا رہے ہیں، اب خاتم النبی لفظ وہی رہا، نبی بند کرنے والا نہیں، نبی بنانے والا، حضور کی موروں سے اب نبی بنتے ہیں، توبہ توبہ یہ اسلام، یہ ایسے ہی ہے جیسے سرجیز نے کہا کہ ملائکہ ہیں فرشتے، وہ بھی زندگیوں والی بات، سر سید احمد خان کے فرشتے ہیں مگر مفہوم کیا فرشتوں کہ یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا انرجی ہے اور یہ بجلی ہے دوسری یہی نیچرل پاور جو ہے یہی فرشتے، اللہ نام دیتا ہے جبریل میکائیل ان کے پر بتاتا ہے، 1000 فرشتہ اترتا ہے، کبھی 3000، سر سید نے یہ بنا دیا کوئی فرشتہ نہیں نہ کوئی مخلوق ہے، یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا یہ ہے فرشتے، اس کو زند کا کہتے ہیں کہ لفظ وہی رکھو ملما سازی کر کے مفہوم بدلو۔ اب جنات قرآن کا ہی لفظ رہا، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، پرویزی بھی سرزید، جنات کہتے جائیں گے مگر کہتے ہیں جنات کوئی مخلوق، کوئی آگ سے نہیں پیدا ہوئے، نہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، حالانکہ قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں، نہیں کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ہے نا عام لوگوں سے ملتے جلتے وہ انس ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں وہ جن ہیں، یہ بھائی قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا نہیں دور کیا، اس لیے یہ کوئی قابل رحم نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا کہ وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتے، نہ ہمیں کوئی دین کہتا ہے کہ ان کو خارج کرو، یہ زیادتی ہوگی، ہر شخص پڑھ سکے، کافر بھی پڑھ سکے، مگر ان کا اپنی فارموں میں مسلم اپنے آپ کو شو کرنا یہ دین سے بھی دھوکہ، قانون کی بھی خلاف ورزی، جب وہ آئین میں غیر مسلم ہے، رہنا اس ملک میں اپنے آپ کو غیر مسلم مانا، کیوں دھوکہ کر کے لکھ دیں کہ ہم مسلم بچے ہیں، اور پھر پریت جو ہے یہ آپ سن لیں کہ جو پکے کافر نا اور مرتد اسلامی حکومت میں تبلیغ کی انہیں بھی اجازت نہیں، جیسے ہم یہ اشتہار نہیں نا دینے کی اجازت دے سکتے کہ منشیات کھاؤ، ظاہری ساری دنیا کی حکومت آپ کی پھانسی پر چڑھا دو، یہ منشیات دے رہا، آپ کی نگاہ میں منشیات بہت خطرناک جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں کفر سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی خود جانا چاہتا دفاع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وعدہ میں لکھواتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے، خود مرنا مرو، وہ آپ بند ہیں، تم ان کو ایسے مدارس قیام کر کے عیسائی کی چوری نہیں کر سکتے۔ یہ تو دین کے ساتھ بالکل مذاق ہوگا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور دوسری طرف باطل کو بھی اجازت نہیں کہ اس کا پرچار ہوتا ہے۔ کون حکومت کہتی ہے کہ جو ملک کی اساسیات ہیں، آئین کی بنیادیں، اس کے خلاف ہی اعلانیہ پرچار میڈیا کرتا رہا، کرنے دیتے، وہ حکومت نہیں ہوگی بغیر کوئی ہوگا راج، وہ کہتے ہیں جس بنیاد پر ملک قائم ہے آئین کی، تم اس کے خلاف پرچار کر، اس لیے آپ مرتد نہ سمجھیں، باغی سمجھ لیں، باغی پوری دنیا میں ہائی ٹریجن کا مجرم جو ہے کہ کسی ملک میں رہ کر اس کے آئین کی مخالفت سے اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کے شہری حقوق ختم ہے، جائیداد ضبط قتل، آپ باغی سمجھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں یہ اسلام مذہب نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ معاملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کوئی اور طرح مانا، وہ باتیں اور مذہب کے بارے میں اسلام جبر نہیں کرتا، نہ جبر کا فائدہ، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کیا جبر سے منائیں گے، مگر جہاں تک دین کا تعلق نا کہ اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، ملک کا قانون چل رہا ہوتا ہے، جب کوئی شخص چیلنج کر دیتا ہے قرآن کوئی شاید، رسول اللہ سچے نے اس نے کیا کیا کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چیلنج کر،
کہ اس ملک میں جس آئین کی حکومت ہے میں نہیں اس کو مانتا، لاؤ دنیا کا کوئی ملک جو آئین کے باغی کو ملک میں رہنے کی اجازت ہے۔ اس لیے مرتد نہیں سمجھ میں آتا تو باغی سمجھ کہ ملک کی اساسیات اور بنیادوں کے خلاف پرچار کر رہا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں اس ملک میں رہنا چلے جا، نہیں نہ اس کو حق نظر آتا قرآن دوسرے علاقوں میں جا کر مرتد ہو جائے، ہم اس کو قتل کرنے جائیں گے۔ ایک مسلم اسٹیٹ جس کا آئین قرآن و سنت پر مبنی تو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے۔ ارتداد سے لوگ متنفر ہو جائے، بغاوت سمجھ کہ جہاں اسلامی قانون کا عمل ہو یا نہ ہو، آئین میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت جہاں کا سپریم لا ہے، اس کو جو چیلنج کرے گا وہ پھر ملکی قانون کا بھی باغی ہوگا، اس کی اصلاح موت ہوگی، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تب میں نے کچھ باتیں اختصاراً عرض کر دیں آپ کی سمجھیں، کچھ آپ کے ذہن میں تو آپ دریافت کریں۔ باقی اس گروہ کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا گروہ اور مسئلے مسائل کی بات ہے، بالکل یہ بات نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت کو ضائع کرنا جو ہے نا قادیان کے مطلب کہ نبی بن جاؤ پھر وہ جامع پورا نہ اترے، نبیوں کو بھی نیچے لے آؤ، اگر ہم جھکتے ہیں تو نبی کون سے سکتے۔ درمیان میں سن لیں کہ یہاں جب میں مبشر احمد سے ملا وہ کہنا رسول اللہ کو کیا پتہ چلا تھا، آپ نے خواب دیکھا اور صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑے تھے، اس لیے نبی کو نہیں سمجھ آئی، پیش گوئی کو مرزا صاحب کو نہ آئی۔ یہ غلطیاں ہماری دیکھ لیں۔ میں نے کہا جہاں یہ آئے گا نا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ مبشر احمد دکھا دیں، میں ایسا اسلام چھوڑ دوں کیا اللہ کا رسول کہ وہی آتی ہے سمجھ نہیں سکتے۔ کہنے لگا یار آپ کی عجیب باتیں۔ میں نے کہا یہاں ہار میں بلاؤ قادیانیوں کو، مجھے دعوت بوت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے مقام کی خصوصیات کیا، پھر سوال کر لینا پتہ چلے۔ نبی سمجھو تو صحیح، کوئی مولوی ہوتا کہ بات کر دیا بعد میں جھوٹا نکلا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول آپ بھی سن لیں۔ صلح حدیبیہ میں اسی لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ عمر کس دن میں نے کہا تھا کہ سال عمرہ کریں، اگر ہوتا تو پکڑنا لیتے کہ حضور آپ نے نہیں کہا تھا، حضور کو پہلے علم تھا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، مگر طریقہ سکھایا تھا اللہ کہ اگر آپ اگلے سال جائیں گے اسی طرح چپ چپا سے پھر رکاوٹ ڈال دیں گے، آیا اس سال جائیں وہ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو گئے، گلے میں پھنس گئی نا چھپکلی کہ سارے ان کے حامی جو قبیلے سے وہ آ گئے، انہوں نے کہا یار قربانی کے جانور ہم ان کے ساتھ دیکھ کر آئے، انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں، اگر آج ان کو روک رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صلح کرو۔ تنگ ہو گئے، مجبوروں دیکھ کر دینا پڑا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرو، 3 دن مکہ میں ٹھہرو، ہم شہر چھوڑ دیں، اس لیے راستہ ہموار کر لیں، ورنہ پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کو پورا علم تھا، مگر آپ پہلے ہی بتا دیں جاتا کون، نہ 1400 جاتا، نہ معاہدہ ہوتا، نہ راستہ صاف ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں آپ یقین جان لیں، جو غلط فہمیاں تفسیروں میں ان کا آپ بھی رد کریں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہی کرے وہ سمجھے نا۔ 20 سال نبی اللہ نے بنایا، وہ کہتا رہا میں نبی نہیں، ایسی بات ہو سکی؟ اور اللہ بھی تماشا دیکھتا رہے، چلو ایک آدھ دن غلطی ہوگی، تو بھی کہہ دے غلام ہے تو نبی ہے، میں نے پتا کیا کر رہا۔ 20 سال کتابوں میں جو نبی بنے فلاں، اور 20 سال کے بعد یار میں غلط فہمی میں تھا، میں تو نبی تھا۔ یہ بالکل کوئی دینی گروہ نہیں، نہ دین سے کوئی تعلق۔ سادہ بچے نہ بات شروع کر گئے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو کیا تعلق، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے فاتحہ پڑھو، بات کرو کہ جو نبی بنا ہے وہی اس میں نبی والی بات نظر آتی، کوئی وہ اس میں خصوصیات اور قابلیت نظر آتی، کیوں پیغمبری کو دلیل کر رہا ہے کہ وہ اتنا حقیر منصب۔ تو اللہ ہدایت دے۔ باقی اچھا سلوک جو نا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی کافر ہو بے دین ہو السلام علیکم کے آپ جواب دے دیں، یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی وغیرہ کو سلام نہ کو غلط بات ہے کہا کرے، وہ حضور نے جو ہدایت دی تھی مخصوص حالات میں وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، لام کھا جاتے تھے نا کہ آپ ہلاک ہوں، تباہ بد ذات لوگ تھے، حضور بھی کہتے تھے وعلیکم۔ اب پس منظر نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں ان کو سلام نہ کرو۔ حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بت پرست کے ساتھ، پھر راستہ الگ ہوا، مجوسی دوسری طرف جانے لگا، یہ اس کے ساتھ گئے دور تک، رخصت کر کے آئے سلام کا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے حضرت اس کو رخصت، فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وصاحب بالجنب کہ تھوڑی دیر کے لگی اگر کوئی ساتھی بنے ہے سیٹ پر ہی اس کا بھی حق ہوتا، کیوں نہ وہ اچھا سلوک کرتا، برا رویہ نہ اختیار کریں کہ آپ سلام نہ کریں، سلام کا وعلیکم کہتے رہیں۔ وہ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ اس نے بکواس کی تو آپ نے تو نے نہیں سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، کہ جو میرے لیے تو نے کہا ہلاکت میں نے بھی اس کے لیے کہا۔ اگر سچ مچ کوئی السلام علیکم کہا ہے آپ اس سے بہتر جواب، مگر وہ حقدار اسی وقت ہوگا جب ہدایت پائے گا۔ ایک دعا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سلامتی اور رحمت اور برکت کا حقدار بہا۔ ہر کافر کے لیے ہماری یہ تمنا، سلام کہیں، اچھا سلوک کریں، ان کے کام جو ہیں جائز کریں، یہ بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے یار اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا کردار کیا، یہ باتیں کوئی نہیں۔ کھانا بھی اگر وہ ہو ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا لیں۔ میرے ان مولوی حضرات نے یہ جب ان لوگوں نے بتایا نا جو ساتھ گئے کہ مبشر احمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیانی نے کہا 80 سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا،
کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے صرف کہا ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا. میں مانتا کھانا نہ کھاتا کیا بات ہے, انہوں نے کھانا کھایا ڈاکٹر صاحب ہے, میں کھانا نہ کھاتا, صرف یہ بہانا میں کھانا کھاتا. میں یہود کا حضور نے کھایا خیبر میں, انہوں نے نامرادوں نے زہر بھی ملا دیا پھر بھی حضور کھاتے رہے. حضرت عمر رضی نے ایک عیسائی اور اس کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا, صحیح بخاری میں. وہ انسان ہے, آدم کی اولاد ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکافر رہتا ہے, آدھا کافر پی لے ہو صاف ستھرا, آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے. وہ انسان ہونے کا احترام کریں, غلط عقائد پر ٹوکیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پہ ہیں, محبت سے سمجھائیں شاید اللہ ہدایت دے. ہاں تو روش جو ہے نا ایک مسلم والی ہونی چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں مگر ان سے سلوک کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں. آپ کھینچیں کہ یہ واپس لوٹیں, دھکا کیوں دیں, چلے ہی جائیں, دفعہ ہو جائیں, یہ نہ کریں. جی آخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا نا ذرا نازک کہ بیان کیا جائے کہ زند کا الگ ہے, ارتداد کوئی شے نہیں کہ اسلام سے کوئی نکل گیا. یہ فریب کرنا کہ گھسے رہو اسلام میں, مفہوم ہر شے کا بدل دو. پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ یہ محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا, اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی, اور یہ دو چیزیں وضاحت سے. محمدی بیگم جو تھی نا اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوا, اسی کے گھر میں رہی, بیٹے ہوئے, پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے, کوئی غلام احمد کے نکاح میں نہیں آئی. اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہا دیکھیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا, وہ اس کا استاد بھی تھا, اس کے باپ کے پاس لیے کس حضرت صاحب ہے, ابا جی نے پیش گوئی کی اتنی دھاندلی اور چیلنج کے ساتھ, یہ بھی نہیں کہ اس کو بدلی دیا, سارا زندگی دوہرایا کہ ہو کر رہے گا, آسمان پر میرا نکاح وہ نہیں ہوا. اب نور الدین نے جو بات کی آپ دیکھ لیں, یہ وہی ہے اللہ اللہ, جاننے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپ. نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود, علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پر پوتا ہو سکتا, اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک, وہ پیش کوئی پوری ہو جائے. دماغ کی خرابی آپ ہنس رہے ہیں, حیرانی ہے ان کی عقل پر. پیش گوئی تو نبی نے کی, میرے ساتھ نکاح ہوا, میری زندگی میں آئے گی بیسک بیوہ ہو کے, آپ قیامت تک انتظار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا, تو پیش گوئی مرزا صاحب کی سچی ہے. ختم نبوت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کر دیا. ہر کتاب میں تو لکھتا کہ حضور کے بعد نبی بند ہے, حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بالکل مسلمانوں والا عقیدہ. دہلی کی جامع مسجد میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ تم تو نبی بنتے ہوئے, اس نے کہا یار الہام وغیرہ کے میرے دعوے ہیں, نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا, اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا حقدار ہوں گا. مگر دعویٰ جب کر لیا تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں. اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں, نور الدین فوراً بدل گیا. اس نے کہا اگر یار دعویٰ, اس کو پتا تھا کہ مرزا صاحب دعوے کرتے, اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے, اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے. ابھی کہہ رہا دین کے مطابق کہ نبی نہیں آ سکا, ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اگر وہ صادق اور آسباد ہو مان لیں گے. تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسیں اور ان کی قسمت پر ہوئیں, کوئی دینی گروہ نہیں, نہ کوئی مغالطہ, جھوٹا اور فریبی گروہ. اور دوسری شاخ جو ہے نا وہ مولوی محمد علی لاہوری کی, اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے. سر سید کا جو تھا وہی چربا اس نے اتار لیا, ہر معجزے کا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا. اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. غلام احمد کا عقیدہ یہ جو نائب ہے 313 میں جس کا نام لکھا تھا اصحاب بدر میں, محمد علی لاہوری, یہ صاف کہتا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ. اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا, قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختلاف, ایک باپ کہتا, یہ کوئی دینی جماعت نہیں, نہ کوئی فراڈ ہے. گورنمنٹ برطانیہ اور کافر ان کی. اب امریکہ کو کیا دلچسپی کہ وہ آغا خانیوں کے لیے تڑپ رہا ہے اور ان کے لیے تڑپ رہا ہے, آپس میں بھی اور دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں, شیعہ کو مارتے ہیں, وہ ہمیں مارتے ہیں. کس امریکہ کو فکر, وہ کہتے ہیں نہیں مسلم, ان کی بات نہیں. یہ دونوں زندیق اور کافر گروہ, ان کا نہ آغا خانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, کچھ نہیں, باطنی تفسیر ہے. آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا زنا کیا, وہ کہتے ہیں زنا کیا, یہ مرد عورت کے پھر کو کہتے. زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے, وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی زنا. تشریح سنیں, باطنیت. اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر, توبہ کرو.
اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے، سارا دین اپنی مرضی کا رہا۔ اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں امریکہ، اور ان قادیانیوں کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بن جائے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں، ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح چلیں۔ اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ دینی گروہ، کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نامراد ان کے ایجنٹ ہیں۔ اس لیے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں کو اڈا بن جائے تو ہمارا ہی اڈا ہو۔ جی یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیسرے دن عذاب آئے گا تو نہیں آتا، یہ بائبل سے لوگوں نے لے لیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، رسول خدا نے کہیں نہیں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجازت ہجرت کر گئے۔ آبا کال الفلک المشحون، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، غصے ہو کر نکل جاؤ، اتنی دیر سے میں نے سمجھا رہا ہوں نہیں مانتے، دفعہ میں کیوں ڈلتا بلتا رہوں، چھوڑ گئے۔ آبا کال الفلک المشحون، بگوڑا ہو گیا، اجازت کے بغیر نکلا، وہاں اللہ نے روک لیا، واپس بھیجا۔ ادھر قوم جو تھی وہ پچھتانے لگی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمجھاتا رہا، ہم نے بات ہی نہیں مانی، انہوں نے توبہ کر لی، رونے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ پیغمبر آ جائے۔ اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ کسی قوم نے وقت نہیں سنبھالا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، یہ مودودی صاحب جو دوسرے لے رہے قوم یونس کے لیے استثناء نہیں، عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوموں نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا، تاکہ عذاب سے بچ، ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا، مارے گئے۔ اس قوم نے وقت سنبھال لیا کہ جب پیغمبر پہلے ہجرت کر گیا یہ ڈر گئے، کانپ گئے، روئے، توبہ کر لی۔ یونس علیہ السلام ہے منتظر سے، انہوں نے سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آ گئے۔ دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سمر عذاب دوہن سے ٹل گیا، عذاب آنا تھا نا اگر نبی کو نہ مانتے رہتے، مگر انہوں نے قبول کر لیا، عذاب کیوں آتا؟ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دیر کے بعد عذاب آئے گا، یہ اپنے دلوں پر لے کہ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی پوری نہ، یا اللہ عاجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے کہ بات نہیں پوری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا، گوڈ یہ یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی، مسلمان خود پرچار کرنے لگے۔ اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کرتے، لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ صادق۔ اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے، انما محمد بشر، حضور بشر ہے، کبھی غصہ ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی؟ انہوں نے کہا یار میں حضور سے استدلال کروں۔ اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، کیا قرآن نے افراد بڑھایا، ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بزن کے نہیں۔ اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شعرہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کچھ، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر لکھا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ بہت کوئی چھوٹا منصب ہے، لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جاتے نبی بن گئے، اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلے، پیش گر بہانے بنائے کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے۔ یہی بات میں نے کی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے، ہم آپ نئے کو مناتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں۔ تو آپ بھی تفسیریں جو ہیں کو ہوش سے پڑھا کرے، یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ پھر نبوت نہ ہوئی، یہ ڈھونگی ہوگا نا۔ جی آپ کریں کریں۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو، جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس قائل کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا، کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہے نا، دو کتابیں لکھی بہت لوگوں نے، مگر وہ مناظرندہ آزاد میں جگرالو پن ہے، بحثیں ہیں، اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔
جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث یہاں شہر میں تھے، میرے قریبی تھے، وہ 36 تک ہے وہاں گئے. اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں. انہوں نے وہاں تقریر کی اہل حدیثوں کے میں. اب دلیل دیکھیں، کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا، اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا، اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا. اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون. ہاں، لاؤڈ اسپیکر. مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے. اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں قادیانی عورتیں کہ ان کے گھر میں آئی، مولوی صاحب تو آ گئے. اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں، کذاب ہیں جو، مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا، تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار، یہ گھسیٹی ہمیں کہیں سے نام دیا. تو مولوی صاحب میرے پاس آئے، مولوی صاحب یہ حوالہ. میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے؟ چراغ بی بی تو اس کا نام، بدتری بی تو تیری دوسری ہے، گھسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں؟ ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے، جو بیچارے پھسلے ہوئے اور پھسل رہے. تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد تک میں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب، قادیانی مذہب، وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے. اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا. بات مانتے کہ کتنے پینترے بدلے، نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی، مسیح زندہ ہے پھر مر گئے، میرا منکر کافر نہیں، بعد میں میرے منکر کافر. اس طرح عبارتیں اکٹھی کرنے ہیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں. بہت اعلیٰ کتاب. اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد، اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے جس میں میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا، کوئی نہیں. میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی. اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا، میرا خیال رکھ، اللہ نے لکھوا دیا. اس کے اس لیے یہ بے ایمانوں کا ایک گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا. اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے مسئلوں میں پڑھ. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیار. نبی آتا ہے کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو. ایسا نبی کبھی آپ 50 الماریاں بھر لے کہ کافر حکومت کی اطاعت کرو، میرے دین کے حصے ہی دو ہیں کہ خدا کا حکم منو انگریزی کو. یہ کوئی گروہ نہیں. ایک تو وہ لینی چاہیے ڈاکٹر قادیانی مذہب، پروفیسر الیاس برنی، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اور دوسری کتاب جب صدر ایوب کا زمانہ تھا نا تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی مذاکرہ، 126 اسکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ مستشرقین بھی. اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں. خلیفہ فوت ہو گئے مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا، دنیا کی یعنی دستیاں انہیں ذاتی طور پر بلاتی تھیں اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا. سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی. تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا، یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک میں پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر جو وزنی اور مصنف وہ ہمیں دینا، ہم وہ کتابیں پڑھیں. ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں مسلمان ہی سارے. تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو. تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں. عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی جنا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود النبی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، ازیاء رسالہ نکالتے تھے بچے. عرب منتظر رہتے تھے کہ ازیاء آئے، اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں. بہت قابل لوگ. انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے. اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں کیا، اس گندگی کو کیا پڑھ. نبدہ شیخ نے حکم دیا ہوتے، انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے. میں پھر ذمہ داری سے لکھی. ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے. ابوالحسن اس میں گم ہو گئے. ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مورخی حیثیت اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی. آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات. القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا قادیانیت مطالعہ اور جائزہ. آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے، بچوں کو بھی دیں دوستوں کو کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگا پڑھیں. کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی. وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی. قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابوالحسن ندوی.
یہ 2 کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بچے بھی پڑھیں جن کی قسمت میں ہدایت و پا لیں. اگر کوئی ڈوبنا ہی چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے. جی بزرگوں گل ہے یہ تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سی اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا سی. ٹھیک ہے جی. حدیث شریف جی ہے کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا. ٹھیک ہے جی. صورت میں. پھر حدیث شریف جی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا. ٹھیک ہے بھائی جی. اچھا ہن گل ہے یہ ہے اسی جدو تصور کری دا نا جی اللہ دا ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے. اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسا کوئی بات نہیں. آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں. میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا پھر باتیں ہوتی رہیں گی. اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کریں نا وہ بات جو ہے نا نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ آتے رہیں آئیں جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط. اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا. ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. بسم اللہ آپ پنجاب میڈیکل کالج میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو. لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا. انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے. لڑکوں نے انہیں پکڑا انہیں قائل کیا. پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پورا کالج جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان کھڑا ہو گیا. نہ صرف کالج بلکہ کل کی ہڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ پورا کا پورا فیصل آباد جو ہے اس سلسلے میں ایک اس نقطے پہ متفق ہے کہ یہ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. نہ اس کی گنجائش ہے. اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ گورنر صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے راجہ ریاض احمد صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشن دیا جائے. اب اس سلسلے میں کالج کی انتظامیہ بے بس ہے یا کیا صورتحال ہے یا کیا ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ جو چونکہ کالج سے متعلقہ ہیں ہمارے سارے میڈیکل کا پروفیشن ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امن امان سے یہ مسئلہ حل ہو لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا حل بتائیں کہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہوئی ہے وہ اب آگے ہوئی ہے. جب یہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حقیقتاً کوئی انکوائری نہیں ہوئی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی. اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا کس پہ بار ہوگا اور کس طرح اس مسئلے کو ہم جو نپٹ سکتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب انتظامیہ نے آنکھیں بند کر کی تھیں اور نہیں توجہ کیا حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا تو وہ بھی مجرم بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی ڈاکے کا پرچار کرے بغاوت کی تلقین کرے ملک میں منشیات کو پھیلائے جیسے وہ جرم ہے اسلام کی نگاہ میں تو کفر کا پرچار اس سے بھی بڑی بات. منشیات سے تو جسم ہی تباہ ہوگا آپ ایمان تباہ کرتے ہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں. ہم نہیں اس کی اجازت دے سکتے. جنہوں نے جرم کیا قانون میں بھی جرم ہے. ضیاء مرحوم کے زمانے میں کیوں تبلیغ کی وہ لڑکے بھی مجرم ہیں اور جنہوں نے لاپرواہی کی وہ بھی قصوروار. پڑھنے کی کوئی بات نہیں. اگر وہ چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں مسلم نہیں ہیں احمدی وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھتے پھریں. قانون میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم لکھیں صاف اپنے فارموں اور ان کے بارے میں یہ بھی پوری احتیاط ہو کہ اگر تبلیغ کرتے یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے پکڑے پھر اخراج بھی ہوگا اور مقدمہ بھی بنے گا آپ کے خلاف قادیانی کی تبلیغ کا. یہ تو بالکل سختی سے بند کرنا چاہیے. لیکن مولانا ایک طرف تو اشتعال ہے عوام کا جس کا زور یہ ہے کہ تمام قادیانیوں کو نکال لیں. اب اگر ادھر سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام کالجز سے نکلیں پھر ملک سے بھی نکلیں. اور دوسری طرف انتظامیہ جس طرح سے بے بس ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس میں کیا راہ نکلے گا الٹیمیٹلی کیا دینی نقطہ نظر جو قادیانی جنہیں نے کیا نا آخر میں علامہ اقبال کا یہ بھی ان کا بہت گندا پہلو کہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے بجائے کہ آزادی حاصل کرو اور گورنمنٹ برطانیہ کو یہاں دخل کرو اس نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب سے یہ نہیں کام ناغا کیا کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے یہ عنایت ہے رب کی اس کا وفادار ہونا چاہیے اس کے خلاف دل. اس لیے یہ سارے کافر ان کی پشت
جتنا یہ مسلمانوں میں سے غدار گروہ نا، بغداد کا سکوت ہوا، قبضہ ہو گیا ان یورپین قوموں کا، ترکی سے چھن گیا، غدار نکلے عرب۔ تو مرزا بشیر الدین نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں والنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں جاتا اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس لیے مسلمانوں سے نے کوئی مطلب چراغاں کیا، وہ بغداد کے جانے پر مسلمان ہوتے تھے، قادیان میں چراغاں ہوں۔ اور یہ جسٹس منیر کیانی جیسے نے رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ تمہاری سرگرمیاں جو تھیں، ہم مذہب کو تو نہیں مانتے، سیکولر، مگر یہ کس طرح مسلمان برداشت کرتے کہ ہر موقع پر تم نے کفار کا ساتھ، ان کے بارے میں لکھتے رہ کہ ان کے وفادار ہو۔ آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا کہ ربوا سے، وہ جو امریکہ کے صدر تھا، کیا نام تھا اس کا، کیتھولک چرچ تھا، وہ پہلے قتل ہو گیا۔ اس سے پوچھا لوگوں نے، ہاں اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ایسی ہو جائے کہ امریکہ کی کانگریس کہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور پوپ صاحب کہیں جو آپ کے روحانی مرشد ہیں کہ ایسا، آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں اس صورتحال میں صدارت کا عہدہ چھوڑ دوں، میں حکم کی توپ کی مخالفت نہیں، حکومت چھوڑ دوں۔ اب اس پر انہوں نے پمفلٹ لکھا بےغیرتوں نے کہ یہ صرف عیسائیت کی وجہ سے، اس نے کہا اگر اسلام کو جانتا ہوتا تو اسلام کہتا اور الامر کی بات مان، اس لیے کافر بھی ہونا اور الامر، وہ یہ ہے ان کی اور الامر کی تشریح، ہندو آ جائیں سکھ آ جائیں، اس لیے یہ ہمیں غلامی کا درس دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کیا ہے غلام، رقصہ گردے کلیسا کر دو، ساری عمر گھیجوں کا طواف کیا، رحمت اغیار را رحمت شمر، اور ساری عمر یہ سب کیا کہ کافروں کی حکومت رحمت۔ دین تو مسلمان ظالموں کی حکومت کو بھی قبول نہیں کرے کہ کیوں دین سے ہٹے ہوئے حکمران، اس نے کافروں کی حکومت کو کہا کی۔ اور ان کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں، وہ قادیانی مطالعہ زیادہ، ہر بندہ پڑھے، میرے دوست آپ وہ 200-300 صفحہ سمجھتے ہیں، مہینے بدلی رسول اللہ سے اتنی بغاوت کی ان ظالموں نے۔ یہ مہینے جو ہم اسلامی بولتے ہیں، محرم صاحب نہیں بولتے، ان کے پرچوں پر الگ مہینے ہیں، نصرت، ہجرت، جہاد، اپنے مہینے تقویم الگ بنا دیں، بالکل صریح بغاوت پیرالل لے جائے کہ دین رسول اللہ کے مقابلہ میں۔ اور دعویٰ بروز کا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ اور تھے، یہ غلام احمد اور ہے، دوبارہ محمد غلام احمد شکل کی ہے۔ اس لیے ان کو دیکھنے والے صحابی، ان کو سب کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا، قبر میں ایک میں دفن کیا ہونا، یہی اشارہ تھا کہ میں ہی ہوں گا، اس لیے وہ مدینے میں دفن ہے، وہ بھی وہی ہے، اور یہاں قادیان میں وہی ہے۔ اور اتنا بڑھ گئے کہ ایک چوکھٹا بنایا، تصویر مرزا غلام کی، نیچے 4 مصرے لکھے، قاضی ظہور الدین اس کی خدمت میں پیش کیے، وہ خوش ہو کر اندر لے گیا، اور مرزائیوں نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے مکانوں میں لگایا۔ اشعار کیا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان، یہ بھی نہیں جو برابر ہی رہن دیتا، اب ان کا مرتبہ حضور کے اس وقت کے مطابق اب شان میں زیادہ، محمد پھر اتر آئے ہم نے، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان۔ محمد دیکھنے اور جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے کل۔ اب یہ ہمیں دھوکے دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا کرو، آپ شیعہ سنی کی طرح کی، سنی بھابی والی بات ہے، ایک رضا نبی ہے، اس کو بالکل حضور سے بھی آگے بڑھا دیں۔ خود مرزا غلام احمد کہتا ہے رسول اللہ شروع میں آئے، میں 14 صدیاں بعد آیا، اس لیے چاند جیسے 14 منزل طے کرنے کے بعد وہ ہلال کی بجائے بدر بن رہا تھا، اب میری ذہنی صلاحیت اس سے 14 گنا بڑھ گیا۔ رسول اللہ کو صاف لکھتا ہے تعالیٰ، حضور نے کہا کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مگر حضور سمجھ نہیں سکتے، خود نبی کو بھی نہیں سمجھ آئی، آپ غلط فہمی میں پڑے رہے کہ وہ سچ مچ بندے ہو گئے۔ یہ تو 14 سال بعد مجھے سمجھ آئی، اللہ نے سمجھایا کہ محمد بھی غلطی کر، اس لیے اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی نہ آپ نرمی دے۔ یہ بچے تو پھنسے ہیں جہالت کی وجہ، بیچارے کیا پڑھتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، کیا یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اخلاق بھی کوئی نہیں، بالکل ٹھگ ہیں۔ جہاں داؤ چل رہا ہے یہ اقبال صاحب ہی سامنے بیٹھے، یہ بھی ایک قادیانی پر بھروسہ کر گئی، یہ کاروبار میں یار جانت تھا، لوٹ کر چلا گیا۔ اور میرا ایک ساتھی ہے بیچارہ، ربوا کا ایک آدمی اس کے پاس آیا، حضرت، اس کو کہنے لگا یار یہ قادیانی ہے، چنوٹ کا مہاراج ہے، آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ جرمنی میں بیٹھا، یہ بیچارہ درخواستیں دے دے کر تھک گیا، سب حرک ہے، کوئی عدالت نہیں قادیانی کی سنتی، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ٹھیک ہے داد کہ بڑے شریف ہے، اخلاق سے ملتے ہیں، جب ڈسیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں یہ لوگ۔ آپ جو اپنے نبی ہیں نا ان پر جمے رہے، ان کے بعد نبی نے کیا آنا، تو ایک بات رہ گئی ہوتی تھی نیا نبی آپ، 3 باتیں جو قرآن نے بتا دی، ان کا آٹومیٹک نتیجہ نبوت کا بند ہونا، ان کا انکار کرے گا تو نیا نبی مانے گا۔ ایک تو اللہ نے اعلان کیا کہ پہلے نبی قوموں کے لیے آتے تھے، ایک قوم کی طرف دوسری قوم خالی پڑی،
ضرورت اب حضور کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری دنیا کے لیے کون سا علاقہ آپ کے مذاق نہیں؟ پھر یہ تھا کہ مکمل نہیں ہوتا تھا، ابھی بہت سی باتیں رہتی. خود انجیل میں یوحنا کی گاسپل میں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی باتیں بہت سی چیزیں تمہیں بتانی تھی مگر اب تم انہیں نہیں سمجھ سکتے، میں جا رہا ہوں اور دوسرا مددگار اللہ تمہیں دے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا. یہ پیشگوئی اب بھی کہ میں نامکمل چھوڑ کر جا رہا ہوں، پورا حق آ کر وہ بتائے، مگر حضور نے نہیں ایسا کیا. آپ پر آیت اتری کیا الیوم اکملت لکم، مکمل ہو. پھر وہاں چلتا رہتا تھا کام کہ اس نبی کو مانے، دوسری قوم دوسرے نبی کو مانے. حضور کے لیے ذریعے اعلان ہو گیا کہ نسخ ادیان ہو. اب عیسیٰ حضرت موسیٰ بھی ہوتے ہدایت نہ پا سکتے تب میری. اب کہاں گنجائش ہے کہ ہم نیا نبی دین مکمل ہے، ساری دنیا کے لیے آپ کی دین ہے، سارے ادیان جو ہیں کینسل بھی ہو گئے ہیں، کہاں سے نوے نبی کے لیے جگہ نکال. اس لیے ہمیں اگر دین نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی کہا وہ پہلے نبی بن چکا ہے، نیا نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئے گا، حضور کی شریعت کا پابند ہو، بالکل امتی بن جائے گا. اور اس خطرہ سے کسی کو وہم نہ ہو کہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھائے گی. نبی ہے اور ہمارا امام جو ہے امام المہدی مسلح پر کھڑا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اچانک آئے گا، 2 زرد رنگ کی چادریں احرام کی طرح پہنی ہوں، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا، یہ حلیہ ہوگا. جب وہ آئیں گے دجال نے، یہودیوں ان کے لشکروں نے مسجد کو گھیرا ہوا ہوگا، تالے لگے ہوئے، مسلمان بیچارے جان چھپا کر بیٹھے ہوں گے. جب آ جائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، اے روح اللہ آپ آ گئے آگے بڑھے نماز پڑھائے. انہوں نے کہا نہیں، یہ شان اللہ نے سمت کو دی ہے ایک دوسرے کی، وہاں میں پیچھے پڑھوں. اب کیا کون سے نبی ہمیں نئے منواتے پھر؟ رسول اللہ میں امام مجدد عالم پیدا ہوتے رہے، دین کے خادم ہر علاقہ میں، وہ بھی ایک کا کام ہو رہا. یہ تھے انہوں نے تربیتی اردو ترجمہ ہو گیا تاریخ دعوت و عظیمت. آپ بھی تحریکی لوگ ہیں، دین سے رغبت کہ رسول اللہ کے بعد جب اللہ نے نبوت بند کر تو ہدایت کی تو ضرورت ہے، مٹنے نہ دینے کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ایک آدھا نہیں، بہت جو مختلف خطوں میں دین کو زندہ رکھے. وہ پہلی صدی سے لے کر انہوں نے پھرنا تاریخ دعوت و عظیمت. کون لوگ تھے جو میدان میں آئے جب جو چیلنج آیا کہ لوگ جو تھے اب وہ خشک فکریت میں تھے، مسئلے خشک، یہاں سے شلوار اوپر کرو، ہاتھ یہاں باندھو. اس وقت ہے کہ رومی کی ضرورت ہے، بے شک کا کرنا آپ کہ خشک مسئلوں کو ہو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرو. مثنوی لکھی، لوگ پڑھتے کوئی نہیں، مثنوی پڑھیں، 22 جلدیں میں نے پڑھی. اب رومی کی جب پڑھتے ہیں تو دہریے مسلمان ہو. اشعار میں ایسا اللہ کا بیان، اس کو شاعر چاہیے. جب یہ صلیبی چھا گئے اور مسجد اقصی چھن گئی، 90 سال مسلمان ہو رہے تھے، خلیفہ اور اس کے جو گورنر سے آپس میں لگ رہے تھے. اس وقت ایک غلام زادے کو اللہ نے توفیق دی، ورنہ دنیا مایوس تھی کہ کون یورپ سے چھڑائے گا. اور مسلمانوں کا خون اتنا کافر مانتے ان کے اپنے مورخ کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسجد اقصی کو گئے تو مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوبتے گئے. مگر صلاح الدین اٹھا اور تنہا میدان میں آ گیا. اس نے کہا خلیفہ بھی بے غیرت ہو گیا اور یہ حکمران بھی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسجد اقصی جہاں آپ دیکھیں. پھر اللہ کے جرنیل چاہیے تھا، صلاح الدین آ گیا اور مرا تو کفن کے لیے پیسے نہیں تھے. لوگوں نے پھر اس کو اپنے پیسوں سے کفن دیا. اتنا درویش آدمی تھا. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا. یہاں جب اکبر نے اور جہانگیر وغیرہ نے دین الہی شروع کر دی، ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، اسلام کو مٹانے لگے. اس وقت ایک درویش ہی اسلام سے سید احمد یہ حضرت مجدد ثانی اٹھ کھڑے. 8-9 جلدیں ابن تیمیہ غزالی ہیں، پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل بلیوں چلتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بالکل نہیں چھوڑا. اگر نبوت بند کی ہے تو امت میں عالم جو ہے نا نبیوں والا کام سنبھالے بیٹھے. تاریخ دعوت و عظیمت ڈاکٹر صاحب لکھیں، قادیانیت لکھیں، اور وہ قادیانی مذہب پروفیسر الیاس برنی. یہ 3 ہی کافی. مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں تو کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خراب. یہ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں. ہاں 200-300 صفحے کی ہوگی. جی مولانا صاحب، میری سوال تھا کہ مختلف علماء سے اس کی تفسیر سنی، اس مسائل پہ مختلف موضوعات پہ بات سنی. علماء حضرات جس طرح ان کا حلیہ یا ان کی عادات بتاتے ہیں وہ تو بہت ہی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بہت ہی ٹھگ قسم کی جماعت اور بہت ہی
بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کے ان کے مزاج اور گھٹیا قسم کی ان کی باتیں. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے ان کے پاس, وہ کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ, بہت سے بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ, بڑے بڑے جرنیل, بہت سے یعنی ظاہری طور پر دنیاوی طور پر مطلب ہم یہ تو نہیں, معیار تو نہیں ہوتا لیکن معقول العقل نظر آتے تھے ظاہری طور پر, لیکن ہم نے ان کو قادیانی دیکھا. اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید لادینیت اور قادیانیت کی تحریر سے متاثر ہوتا, لیکن مولوی میر حسن کی تربیت کام آ گئی, مولوی میر حسن کی متشدد تربیت کام آ گئی کہ میں ان کے جنگل میں نہ پھنسا. تو ایسی کون سی بات ہے, کہاں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں؟ ایک یہ سوال, جماعت اٹھی نا تو پہلے تو واقعی ایسا تھا کہ تہجد پڑھتے, نیک بنتے, بڑے اچھے کام کرتے. اس وقت علامہ اقبال نے ملت کا عمرانی جو ہے نا تصور کتاب لکھی, ملت سے پیدا کر, متاثر ہوئے کہ اگر ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہتے تو قادیان میں دیکھو. اب یہ قادیانی وہی پیش کرتے ہیں. مگر بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں سنی نا, ان کے سامنے قادیانیوں نے ایسے کلمے کہے کہ رسول اللہ غلام کے مقابلہ میں کیا, وہ تو بہت دکھ. انہوں نے کہا یہ کلمے سن کر میرے سامنے اندھیر چھا گیا کہ یار کائنات کی افضل ترین ہستی کی یہ قدر ان کے. اور جب غلامی کے پڑے نا ان کے لیکچر, برطانیہ کی غلامی جو ہے یہ رحمت ہے, ان کو برا نہیں جاننا چاہیے. پھر وہ ساری انہوں نے مولویوں والی باتیں نہیں کی, یہی لکھتے رہے کہ کفار کی حکومت کو جو رحمت سمجھتا ہے اس کو بھی دین کا کو پتہ. اس لیے آپ دیکھیں جب علامہ اقبال کی آخر عمر تھی نا, ان کے پاس مجلس میں ایک احمدی لاہوری آتا تھا, بیٹھتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بنیادی اعتراض بتائیں کہ یہ احمدیت جس کے بارے میں اصل آپ کا اعتراض کیا. علامہ عالم آدمی تھے, انہوں نے یہ مولویوں کی باتیں نہیں چھوڑی. انہوں نے پڑھی تھی الجہاد فی الاسلام مودودی صاحب, وہ ملازم سے کہا کہ نکالو اس کو دے, کہ میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ لے جا کر پڑھو اور پھر آ کر بلا. اب اس نے جب الجہاد فی الاسلام پڑھی جس کا موضوع یہ کہ مسلمان تو فوج میں بھرتی ہوتا جب کلمہ پڑھتا, جو اللہ تعالیٰ کی ایک بلا تنخواہ فوج ہے جس کا کام ہے خطہ ہے اسے غیر اللہ کی حکومت کو ختم کرے. اب وہ غلامی کا درس تھا, وہ پڑھا ہوا تھا اپنی کتاب میں. جب اس نے الجہاد پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کتاب آپ پر واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا کہ ہاتھ نکالو, مجھ سے بیٹھ لے اور مجھ کو مسلمان. ایسا بغیرت آدمی جو کفار کی حکومت کو رحمت کرے, یار اس کا بغیر مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں, امام اور مجدد ہو سکتا. اور مہدی مسیح تو آئیں گے تو ظالموں کی حکومت کے تختے اٹھیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی, وہ غلامی سکھائیں گے. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ متاثر ہو جاتے ہیں, متاثر ہونے کی ایک وجہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بے شک پڑھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, دین کا کون سا سبق پڑھے. دین تو مولویوں کے پاس نہیں, اتنے مولوی ہیں, ان کی بات بھی ان سے کرائے نا. میں کہتا ہوں بڑے کسی مدرسے میں لے جائیں, اگر شیخ الحدیث ہی بول گیا نا, نہیں بول سکیں گے, چالاک ہوگا. شیعہ لوگ ہیں یہ قادیانی, اپنے چھوٹے بچوں پہ رٹا دیتے ہیں باتیں, وہ رٹی ہوتی. ہمارے لوگ ہیں کہ بڑی بھیڑ ہے, بس پیدا ہوئے ہم, تھوڑا بہت نماز روزہ ہو گیا, انہیں علم نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں. اور دوسری طرف معاشی مجبوری, جب گرین کارڈ ملتے ہیں دوسرے ملکوں میں, بچے ہیں بے روزگار, انہیں جب ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں کہ چلو وہاں لے جاتے ہیں, رشتہ دیتے ہیں, وہ کیا کریں ہمارے مسئلوں کو, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے مسئلے چاٹتے رہے, بھوکے مر رہے ہیں, وہ ہمیں لے جا رہے ہیں, لے جاتے. اور یہی عیسائی مشنری کرتے. آپ قادیانیوں کے بارے میں تو چکرنے ہوگا نا کہ بچے پکڑے گئے, عیسائی ہو گئے بہت, آپ جانتے نہیں لاکھوں بچے ہیں جو عیسائی ہو چکے, اب بھی داڑیاں رکھی ہیں مسجدوں میں آتے. اور پادریوں نے بالکل پادریوں نے ہدایت کی ہے کہ 1 سال تک نہیں راز کھولنا, اور بچے بھی اپنے ساتھ میں ان کو جانتا ہوں, وہ کافر ہوتے, بالکل رسول اللہ کی توہین کرتے, ظاہر نہیں کرتے. وہ گھروں میں جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کی عورتیں جو ہیں وہ جا کر لٹریچر تقسیم کر دیں. آپ لوگ تو سوئے پڑے کہ کبھی ایسی مجلس ہو. یہ دونوں گروہ مشرق لگے ہوئے اپنے کام میں, عیسائی اور یہ قادیانی کافر کر رہے ہیں لوگ. جی یہ دے دینا. جیسے مشنری کام ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, کوئی ایسے ادارے یا ایسی کام ہیں جس سے بلا تشریک ہر طرح کے لوگ مستفید ہو سکیں. میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی سرگرمیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ شاید ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے, کہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور ابھی تاحال جو نئی ترین تحریک ہے وہ کارڈیالوجی کے حوالے سے, وہ دل کے آپریشن کے حوالے سے, کہ لوگوں کو وہاں جانا ہی پڑتا ہے اپنی تنگی مجبوری کے ساتھ, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی باتیں
اگر عوام الناس سے کوئی ڈائریکٹ مطلب پرائمری یہ کیئر میں ہماری جیسے ہم خبروں لوگ پر ہیں سستی ہے تو ہمیں کہ انہیں کی ہم سننی پڑتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ کتنے متاثر ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے مسئلوں کو کیا کرنا, وہ پھر باتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. علاج کے لیے امریکن اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ بائبل ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اور کئی موقع پر یہ بھی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مریضوں کو آپ اپنے اللہ کو یاد کریں, رسول اللہ کے درود بھیجیں. آپ دوائی نہیں اچھی دیتے, کچھ دن کے بعد پوچھتے فرق ہوا, یہ آپ ان کی کیا لے سمجھے, وہ کہتا کوئی نہیں, کہتے ہیں اچھا آپ خدا میں یسوع مسیح کو پکارو, اور دوائی اچھی دینی شروع کر دیں, وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ جانتے نہیں کہ دین کے نام پر کتنے فرار ہو, باقی باتوں میں کوئی وزن نہیں. عیسائیت میں کیا ساری اس وقت باطل ہے, مگر لوگ پھنستے جاتے. اسلام بالکل نور روشنی, مگر اس کو پیش کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے. پڑھے ہو ان کو بھی جانے. اگر کوئی آدمی اپنا بے شک پڑھا ہوا مناظرہ کرتا پھرے, جب وہ قادیانیوں سے واقف ہو, قرآن میں پرویز کا نہیں پڑھا. اب بہت سے مولوی بلا سوچے سمجھنا وہ پرویز حدیث کو نہیں مانتا, پر سنی گئی بات, کبھی نہیں اس کی کتاب پڑھی کہ وہ اصل میں کیا کر. اب ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوگا جب وہ کوئی پرویزی ملتا تھا کہ مولوی صاحب کس نے آپ سے کہا, ہم تو یہ کہتے کہ قرآن کے خلاف حدیث جو ہے وہ نہیں مانے. سارے کہتے یار ٹھیک ہے, بات پھر قرآن کے خلاف تو نہیں مانے, پھنس جاتے ہیں. پہلے سیکھیں آپ ہر بے ایمان کے بارے میں کہ وہ کہتا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آتا, کسی نے تعریف کرتے ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ تو اتنا نیک ہے کہ برائی کو جانتا ہی نہیں, آپ نے فرمایا نا للہ, پھر تو برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ جانتا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ برائی آئی, جاننا چاہیے پھر بچو گے, جانتے ہی نہیں تو پھنس رہے ہیں. اس لیے کفر کو بھی جانے, اسلام کے ساتھ کفر بھی پڑھے. جی مولانا صاحب, میں اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں, تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں میں باقاعدہ جاتا رہا تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے, وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے, لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں, لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا, اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں زمینیں, اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں, اور یہ لدھ کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لدھ کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے, یہ اصل میں لدھیانہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کتابوں زمینیں میں لکھی ہوئی ہیں. تو لہذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے, یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب پراپر ناؤن سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے, دمشق شہر جو قادیان بن جائے, لدھیانہ ہو جائے, دین کا مذاق ہی اڑا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندگی, اس کی توبہ نہیں قبول, وہ دھوکہ دے گا. پھر وہ لفظ تو پہلے ہی اسلامی استعمال کرے. مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے ہوگا. سوال جواب کی نشست ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ. تو آپ سب سے عمرے کا بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت ہے. اگر یہاں ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مجھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرات اور طلباء سے محبت. ٹائم بتا دیں ڈاکٹر صاحب. دوسرے سر میں آپ کی ساتھ سے یہ ذرا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں سر, جو چیز دوسرے کو تھوڑا سا متاثر کرتی ہے, میری آواز ویسے پہنچ رہی ہے. اچھا ریکارڈ کر کہ سر جب تک کردار سازی نہیں آئے گی مسلمانوں میں نا, تو سر ہم جتنے مرضی وہ نہ لیکچر دیتے رہیں, وہ اثر نہیں ہوگا معاشرے پر جو کہ کردار سے ہوتا ہے.
سر بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر قادیانی کا کردار ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک مسلمان سے زیادہ ہو تو پھر سر تہجد پڑھیں، کلمہ جتنا مرضی پڑھیں، قرآن کی تلاوت پڑھیں، اس کا وہ اثر نہیں ہو سکے گا. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، ہدایت دے کہ جو کردار ہے نا مطلب اس کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جو اس کا اثر ہوتا ہے نا وہ اور کسی کا. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جیسے باغبان نہ رہے تو ڈاٹ جنکار اگاتا ہے باغ میں. جب خلیفۃ المسلمین نہ رہا، ہمارے ہاں بھی ملوکیت آ گئی، حکمرانوں کو اپنے عیش و عشرت سے غرض ہو گئی، محلوں میں بیٹھ گئے، فرقے بنتے گئے، گمراہ ٹولے پیدا ہوتے گئے. ان کو نہیں، ان کو تو فکر تھی کہ ہمیں خراج اور ٹیکس ملے، ہمارے محل آباد رہیں. دین ہو گیا لاوارث، اس لیے بغیر مالی کے جیسے ہوتا یا رکھوالا نہیں، پھر جھاڑ جنکار ہی گناہ تھا. خلافت اسلامیہ کا قیام جو نا اسلامی حکومت، یہ مودودی صاحب نے کوئی جمونی کی بات نہیں کی. دین کا محافظ جو ہے نا وہ حکمراں. ایک روایت ہے کنز المال میں بہت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ کچھ لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں اپنے آپ کو درست کرو. کیا کریں گے؟ کس جزیرے میں آپ جائیں گے جہاں اپنے آپ کو درست کریں؟ ارد گرد سارا ماحول میڈیا حکومت بگاڑ رہے ہیں، ان کے کالج اور اسکول کے نصاب تبدیل ہو گئے. اس لیے بات جو ہے نا کہ اسلام و سلطان و اخوان تاما، یہ عبارت جو ہے لکھنی چاہیے. سلطان اسلامی اسٹیٹ اور اسلام دو جڑوے بھائی، لا یسلو واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں چلے گا، نہ اسلام نہ حکومت جب تک دوسرا نہیں. پر اسلام اسن فمارا اسارا، اسلام بنیاد سمجھو. اگر ریاست کی بنیاد اسلام نہیں ہوگا کرپشن نہیں ہوگی، وہ ریاست تباہ ہو جائے گی. اور ہمارا ہارسا لہو ضائع، اور جب قرآن کے ساتھ تلوار اور اسٹیٹ نہیں ہوگی تو وہ لوٹا جائے، ڈاکو لوٹ جائے. اس اسلام کا کیا بنے؟ اس لیے حکومت اسلامیہ اللہ کے رسول نے ڈاکٹر صاحب خلاف یہ ختم نبوت کا بھی جب بیان کیا اس میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست، یہ جو مکروہ لفظ بن گیا، دیندار لوگ کہتے ہیں ہمیں سیاست کوئی، وہ خدا کے رسول نے کہا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کر، حکومت ان کے ہاتھ میں. علامہ ہلاک نبی خلاف و نبی، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ سنبھالتا تھا. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میں وسایکون خلفاء، اب خلیفے ہوں گے. تم نے اس خلافت کو دین سے نکال ہی دیا، اس کی بات جرم ہوگی کہ دعائیں کرو، روز تہجد پڑھو. وہ خلافت کی فکر کرو، اس کے لیے تحریکیں برپا کرو، لوگوں کے ذہن میں اتارو. ٹھیک ہے وہ ایک دن میں نہیں آئے گی اور نہ کہیں پڑھی ایک ڈرامہ، ذہن تو بناؤ. ہر پڑھنے والا اور لٹریچر پڑھے اور نمازیں پڑھے، روزے سے تیاری یہی ہو کہ کسی دن انقلاب لانا اور اس ملک میں اللہ اور رسول کا دین چلانا، یہ منزل تو ہو. اگر پہلے دن ہی آپ بھی ذہنوں سے نکال دو کہ حکومت نہیں ہمیں چاہیے تو آپ نے تو راستہ ہی تبدیل کر دیا. مکی منزل ہے ڈاکٹر صاحب، مکی منزل میں تیاری تو مدنی کی ہوگا. حضور وہیں کہتے تھے کہ اگر تم لا الہ الا پڑھو گے تو عرب و عجم کے حاکم بن، یہ لفظ ہوتے تھے. عجم تمہیں خراج دے گا اور تم عرب کے حکومت اسلامیہ تو پہلے دن تھی. جی شعر ایک ہے جو میرے محترم ساتھی نے بات کی، وہ علامہ اقبال کا شعر یہی ہے جو آپ نے تفسیر بیان کی. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد کو آیا، اس نے مولوی کو سمجھانے کے لیے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام. اب گر گیا، کوئی تبلیغ کر رہا، لاکھوں کے مجمع دعائیں کر رہے ہیں، کون سی دعا اللہ مانے. اور ڈرائیور جو ہے اس کے قبضہ میں ہے شیئرنگ، وہ لے جا رہا گنگا کو، مکہ کہاں پہنچے. آپ حکمران کو تبدیل نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، نوٹ نہیں چاہیے. 10 لاکھ کا مجمع کر لے گا اکٹھا کر، دعائیں مانگتے رہا، اگر کچھ ہو گیا تو مثال اس طرح دین آئے گا. اور جن کے پاس اقتدار ہے چھینو، وہاں نیک بندے بیٹھے جو اللہ کے دین کو ماننے والے. یہ ناداں گر گئے سجدے جب دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب خیریت سے رکھیں. اور